اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من كان حیا ویحق القول علی الکافرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس اللہ نے ہم سب کو زندگی عطا کی اور توفیق عطا کی کہ ہم اس روز مقدس میں، اس مسجد مقدس میں قرآن کے حضور میں حاضر ہوں اور قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ اکثر وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا وہ کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، قرآن سے دور ہیں، قرآن کی قراءت سے بھی حتیٰ کہ دور ہیں، بلکہ اکثر وہ ہیں کہ جو قرآن صحیح طرح پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ایک سینٹر قائم کیا ہے، تقریباً سال سے اوپر، 1.5 سال سے اوپر ہے، اور ابھی الحمدللہ کلاسیں جاری ہیں، لیکن جو استقبال ہونا چاہیے والدین کی طرف سے وہ بہت کم ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قرآن کے حوالے سے، قرآن کی سمجھ کے حوالے سے کتنے سیریس ہیں۔ در حالانکہ پروردگار عالم نے قرآن کو ہدایت کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ جس کے بیس پر رسول اللہ نے تبلیغ کی اور تبیین کی دین کی، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی روایتیں ہیں، احادیث ہیں، اس کا جو مبنا اور اس کا جو بنیاد ہے وہ کیا قرآن ہے۔ سارے اقوال، ساری گفتگو، چاہے وہ رسول اللہ کی ہوں، چاہے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، تشریح قرآن ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کے حقائق کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی حساسیت کی وجہ سے یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ خداوند تعالی اگر توفیق دے تو ہم اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، اور آپ لوگوں کا تعاون یہاں پہ تشریف لانا ہے، آپ لوگوں کا تعاون یقیناً غور سے قرآن کے اس پیغام کو سننا ہے، یہ آپ لوگوں کا جو ہے سب سے بڑا تعاون ہے۔ ہماری بحث تھی سورہ یاسین میں، سورہ مبارکہ یاسین بہت ہی اہم سورہ، جسے روایات میں قلب قرآن کہا گیا ہے، قرآن کا قلب، قرآن کا دل۔ لہٰذا سورہ یاسین کی جو حیثیت قرآن میں ہے وہ مرکزی حیثیت ہے، اور اس کی وجہ پورا قرآن کا نچوڑ ہے جو خداوند متعال نے اس سورہ مبارکہ میں رکھا ہے۔ وہ پیغام اگر انسان سورہ یاسین کو سمجھ لے، سورہ یاسین کی طرف توجہ کرے، سورہ یاسین میں فکر و تدبر کرے، سمجھ لیں کہ آپ نے پورا قرآن جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، کیونکہ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھا ہے، قلب پہ ہاتھ رکھا ہے، قلب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا سارے ابحاث، ساری گفتگو جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے یہاں موجود ہیں، بالخصوص عقائدی طور پر، عقیدتی جو موضوع ہے، اصول دین یہاں بیان ہوا ہے، رسالت، توحید، نبوت، امامت، اور اسی طرح اخلاقی پہلو، تاریخ میں لوگوں کا جو کردار ہے، لوگوں میں مسلمانوں کا جو کردار ہے نبیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ کفار اور مشرکین کا جو کردار ہے، ان کی جو مزاحمت ہے یہاں پہ بیان ہوئی ہے، واقعات کی روح سے، داستان کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا جو مخاطب ہے انسان ہے، ہم پروردگار عالم نے ہم سے ہم کلام کیا ہے۔ نماز اور قرآن میں یہ فرق ہے، نماز میں ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کی گفتگو سننا چاہیں
تو اس کے لیے قرآن کھولیں، اس کے لیے قرآن سمجھیں، اس کے لیے قرآن کے بزم میں آئیں۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے ہم کلام خدا کو سمجھیں گے؟ اور کلام خدا اور خدا کے پیغام کو اگر نہیں سمجھیں گے کیسے زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ ممکن ہے آیا تبدیلی ممکن ہے۔ ایک انسان جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ اصلاً بایولوجی نہ پڑھے، وہ شروع سے ہی آگے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لے اور یہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، آیا یہ امید صحیح امید ہے، منطقی امید ہے؟ آیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ وہ انسان کہ جو ہدایت چاہتا ہے قرآن کے بغیر کیسے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن علمی کتاب نہیں ہے، ہدایتی کتاب ہے، لہٰذا علمی کتاب اور قرآن میں یہ فرق ہے۔ علمی کتاب میں ترتیب ضروری ہے، چیپٹرز ہونے چاہیے اور ترتیب کے ساتھ۔ ایک چیپٹر میں مکمل گفتگو، اگلا چیپٹر اس سے الگ ہے لیکن رابطہ ہے۔ آپ علمی کتاب میں تکرار وہاں پہ نہیں دیکھیں گے، علمی کتاب میں آپ قسم نہیں دیکھیں گے۔ آپ کوئی کہیں آپ نے دیکھے کہ کوئی کہے کہ H2O جو ہے نا یہ فارمولہ ہے پانی کا، قسم کھائے۔ کوئی میتھمیٹکس میں جو کہے 2 اور 2 4 ہو جائیں، خدا کی قسم۔ علمی میدان میں علمی کتابوں میں قسم نہیں کھائی جاتی، ہدایتی کتاب میں قسم کھائی جاتی ہے۔ علمی کتاب میں تکرار جو ہے اسے ایک نقص سمجھا جاتا ہے۔ ایک چیپٹر ہو وہی فارمولہ، اگلے چیپٹر میں دوبارہ اس کو تکرار کیا جائے، کہیں گے یہ کیا کتاب ہے، وہی تو ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا، کیوں یہ دوبارہ آیا ہے؟ لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے الفاظ تکرار ہوں گے، واقعات تکرار ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ فلان سورہ میں، آپ آگے جائیں اس میں بھی وہی تذکرہ، آپ جائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں کتنی دفعہ تکرار ہوا ہے۔ اسی طرح جو مثالیں دی ہیں کتنی دفعہ تکرار ہوئی ہیں، قسمیں کتنی دفعہ تکرار ہوئی ہیں۔ سورہ شمس میں پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اتنا بڑا سورہ نہیں ہے، چھوٹا سورہ، چھوٹے سورے میں اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسموں کے بعد کیا چاہتا ہے خدا؟ ہماری اصلاح چاہتا ہے، ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہوشیار کرنا چاہتا ہے خدا، ہمیں غفلت سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ تکرار یعنی ہمیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے خدا۔ اے انسان، اے احسان فراموش، خدا کے نعمتوں کو کھا کر تم نمک حرامی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ میں جو تمہیں دے رہا ہوں، جو سانس تمہیں دی ہے، جو نعمتیں تمہیں دی ہے، جو خوراک تمہیں دی ہے، جو عقل تمہیں دی ہے، جو ہوش تمہیں دی ہے، جو کتاب قرآن تمہیں دی ہے، انبیاء کا سلسلہ تمہیں دی ہے، ہدایت کا سلسلہ تمہیں دی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی، جس کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے، انسان کے فکر سے بھی ہے، انسان کے ایمان سے بھی، اس کے نجات سے ہے۔ تو یہ انسان ناشکر ہو، خدا فرماتا نہیں، ناشکری نہیں۔ اس ناشکری سے نکالنے کے لیے اور احساس شکر پیدا کرنے کے لیے بار بار تکرار ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نعمتیں کھاؤ اور اس کے بعد اس خدا کو جھٹلاؤ، نعمتیں کھاؤ اس کے بعد خدا کی معصیت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ یاسین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تکرار ہے، وہاں پہ ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توحید کا تذکرہ ہو اس کے بعد یہ دروازہ بند، اس کے بعد نبوت کا تذکرہ بند، قیامت کا تذکرہ بند، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایسے والد کی طرح یا والدہ کی طرح کہ جو انسان اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہا ہے یا سمجھانی چاہ رہی ہے، اور وہاں پہ باپ تھوڑا کہے گا کہ پہلے جی میں نے یہ بات کرنی ہے، اگلے دن میں نے یہ بات کرنی ہے، اس سے اگلے دن میں نے ایسی یہ بات کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس بچے کی عادت، اس بچے کی حالت کے مطابق والد نے گفتگو کرنی ہے، اس کی حالت کے تحت، اس کی حالت کے تحت، اس کی قابلیت کے تحت، اس کے کردار کے تحت اس نے گفتگو کرنی ہے۔ کبھی سمجھائے گا، کبھی خوف دلائے گا، کبھی مثالیں دے گا، فلان دیکھے اس نے کیسے اچھے نمبر لیے، ٹھیک ہے نہیں، کبھی جو ہے وہ اس کو ڈرائے گا، خوف دلائے گا۔ یہ ہے تربیت کا جو ہے روش، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ رسالت کو الگ چیپٹر میں جو ہے ذکر کیا ہو، نہیں، بلکہ انسان کی حالت کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا سورہ، آج ہم تھوڑا سا اس کو مرور کریں گے، تھوڑا سا پورے سورے میں ایسا لگے گا جیسے ہمارے بارے میں خداوند متعال گفتگو فرما رہے ہیں اور ہماری حالت کے مطابق گفتگو فرما رہے ہیں۔
اور ہمیں نجات دینا چاہ رہا ہے، ہمیں ان غلط عادتوں سے نکالنا چاہ رہا ہے، ہمارے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے اور امام اور نبی کے درمیان رشتے کو جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو مضبوط فرمانا چاہ رہا ہے۔ یہ آپ احساس کریں گے۔ یہاں پر آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آغاز رسول اللہ سے آغاز، یاسین، یاسین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی کہتے ہیں، اسی طرح یاسین ہے، یاسین اے محمد مصطفیٰ، یا اے رسول، والقرآن الحکیم، قسم ہے خدا کی تو مرسلین میں سے ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا آغاز ہے، رسالت سے آغاز ہو رہا ہے۔ اے محمد قرآن کی قسم تو مرسلین میں سے ہے، تو حجت خدا میں سے ہے، تو معلم خدا ہے، خدا کی طرف سے معلم بن کے آیا ہے، تجھے بھیجا گیا ہے، تجھے بھیجا گیا ہے لوگوں کے درمیان میں سمجھانے کے لیے، ان کے عقل کو پرورش دینے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو شیاطین سے بچانے کے لیے، ان کو بحرانوں سے بچانے کے لیے۔ کتنا پیارا آغاز ہے۔ آپ دیکھیں آگے فلسفہ بعثت بیان ہو رہا ہے، ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیں کیوں رسالت، کیوں مرسلین میں سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس لیے کہ تو تبلیغ کرے، تاکہ تو ان کو میں خوف دلائے، شیطان کے بارے میں احساس دلائے، خطرے کا احساس دلائے، تو لِتُنذِرَ قَوْمًا۔ اور اس کے بعد امت کے حالت زار کو بیان کیا کہ اس رسول یا پچھلے رسولوں کے ساتھ امت نے کیا کردار ادا کیا، حالت زار۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثر امت رسول کون تھے؟ ان کے اوپر عذاب حتمی ہو چکا تھا، اتنے بگڑ گئے تھے کہ خدا کا عذاب ان کے اوپر حتمی ہو چکا تھا، اٹل ہو چکا تھا ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد خلاصہ بیان کہ سواء علیہم، اور ان کی حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ رسول اگر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، کہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جو ایمان لائیں گے۔ اے رسول آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں کہ جن کے دل میں خشیت الہی ہے، جو ذکر کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سارے آیات میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں یہاں پر اس ترتیب کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ یعنی ترتیب کے لحاظ سے، آیتوں کے درمیان ارتباط کے لحاظ سے خداوند متعال نے کتنا بہترین نظام قائم کیا ان آیات میں۔ رسالت سے، رسول اللہ کے نام سے آغاز کیا اور آپ کو رسولوں مرسلین میں سے قرار دیا۔ اس کے بعد قرآن کی قسم کھا کر فرمایا، یہاں پہ کسی اور کا قسم نہیں کہا، قرآن، کیوں؟ اس لیے کہ اس رسول نے اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت کا کام انجام دینا ہے۔ اور اس کے بعد امت، اب رسول ہے مقابلے میں امت ہے، امت نے کیا کیا؟ فرمایا اکثر وہ ہیں امت کہ جو گمراہ ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیتے ہو یہی حالت ہے، اکثر کون ہے؟ قرآن نے اعلان کیا اکثرهم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر میں سوچ نہیں ہے، اکثر سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے، اکثر حالات کی نظر ہو جاتے ہیں، اکثر ماحول کی نظر ہو جاتے ہیں، اکثر میڈیا اور سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتے ہیں، اکثر پروپیگنڈوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، لیکن کم ہے، قلیل ہے وہ کہ اے رسول آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، ان میں وہ قابلیت پائی جاتی ہے، ان میں شعور ہے، ان میں بصیرت ہے، ان کے اندر فطرت جاگی ہوئی ہے، ان کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، ان کے اندر خشیت الہی پائی جاتی ہے، اور وہ پیروی رسول اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد موت و حیات کا تذکرہ ہوا، نام اعمال کا تذکرہ ہوا۔ دونوں گروپ، چاہے وہ کفار سے ہوں، چاہے وہ مشرکین سے ہوں، چاہے وہ مومنین سے ہوں، اے لوگو، اے امت، تمہارے لیے موت اٹل ہے، جس طرح تمہارے لیے زندگی ہے موت اٹل ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، تمہارے آثار لکھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا حبیب نجار کا، ہم سمجھانے کے لیے کہ ایک عام انسان کس طرح اپنے نبی کی تائید کرنے کے لیے اٹھتا ہے، ان کے لیے قیام کے لیے اٹھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اسی حبیب نجار کی زبانی پروردگار عالم نے توحید بھی بیان کی، اسی کی زبانی معاد و قیامت بھی بیان کی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں کیوں اس اللہ کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ حبیب نجار ہے، ترخان ہے، لکڑی کا کام کرنے والے ہیں، وضاحت ہوئی ہے اس کی، لیکن تھوڑی دیر کی تبلیغ نے اس کے اندر اثر کیا، اور اثر کرنے کے بعد وہ اس دشمن کے اس شہر میں داخل ہوا، اور شہر میں داخل ہو کر نبیوں کی مدد کے لیے تیار ہوا، بغیر خوف اور بغیر خطر کے، اور توحید بیان کرتا ہے، توحید
کتنا پڑھا ہے؟ اس نے سال پڑھا ہے، اس نے 2 سال پڑھا ہے، اس نے 10 سال پڑھا ہے، اس نے کچھ منٹ پڑھے ہیں۔ نبیوں کے شاگردی کے لمحات کتنے ہیں؟ وقت کتنے؟ کچھ لمحہ، کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے، لیکن اتنا توحیدی ہو گیا ہے اور اتنا اس کے اندر اعتقاد پختہ ہو گیا ہے، سمجھاتا ہے ان کفار کو وَمَا لِي أَلَا أَعْبُدُ الَّذِي، اے لوگو، اے مشرکین، کیوں میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے فطرنی خلق کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے۔ توحید بھی بیان ہوئی اور معاد بھی بیان کیا، یہ ہے روش۔ لہٰذا تبلیغ کا تعلق ایسا نہ سمجھے کہ صرف عالم دین سے ہے، انہوں نے حوزے میں پڑھا، آپ کا تعلق بھی تبلیغ سے، مبلغین سے ہے۔ حبیب نجار اگر اپنی اس امت میں رسول اللہ کے ان دشمنوں کے درمیان میں اگر تبلیغی فرائض بغیر خطر اور خوف کے بیان اگر کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر سب کے لیے ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف مولانا حضرات کے لیے؟ اگر ہم سب میدان میں آ جائیں حبیب نجار کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، آپ بتائیں معاشرہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا؟ ہماری مارکیٹ میں جو گناہ، ہمارے پارکوں میں جو گناہ، ہمارے روڈ پہ جو گناہ، سوشل میڈیا کے ذریعے جو گناہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں جو گناہ کا ذریعہ ہے، ہم اس کو ختم کر سکتے نہیں کر سکتے، اصلاح کر سکتے نہیں کر سکتے۔ والدین اگر میدان میں آ جائیں، بہن بھائی میدان میں آ جائیں، مومنین میدان میں آ جائیں، ہمسائے میدان میں آ جائیں، معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی حبیب نجار کی زبانی پروردگار عالم نے شرک کی مذمت کروائی اور شرک کے منفی نتائج بیان کروائے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، یہ حبیب نجار کہہ رہا ہے۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ، مشرکین سے۔ جہاں توحید بیان ہوئی اور عقیدہ قیامت بیان ہوا، وہیں پر مذمت شرک اور آثار منفی شرک بھی بیان ہوتے ہیں۔ اتخذ من دونہ، آیا میں اس اللہ کی ان جھوٹے خداؤں کی میں عبادت کروں، اس اللہ حقیقی کو چھوڑ کر کہ جس کے ہاتھ میں نہ نجات ہے، کچھ بھی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں، جو ضرر پہنچا سکتا ہے اور ضرر کو اور ہماری مشکلات کو حل بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں حبیب نجار نے شرک کی کیسے مذمت کی اور شرک کے منفی آثار کیسے بیان کیے کہ میں اس اللہ کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں، ان بتوں کی، ان غیر اللہ کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں، ان بتوں کی یا ہر وہ مصداق جس کو وہ خدا تصور کرتے ہیں، ان کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں، جب کہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے کچھ، نہ میری ہدایت کا، نہ میرے جسم کا، نہ میرے دماغ کا، نہ میرے رزق کا، کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے میرے لیے، تو میں اس کو خدا سمجھ بیٹھوں؟ یہ مجھے نجات نہیں دے سکتا، میں کیسے خدا سمجھ بیٹھوں اس کو؟ اس کے بعد مشرکین کو عبرتناک سزا ہوئی اس کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ان انبیاء کی تبلیغ کے بعد جب اثر نہیں ہوا اور انہوں نے دشمنی شروع کی اور ان کو شہید کیا، اور حبیب نجار بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد خداوند متعال کا جو انتقام جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پوری بستی تباہ ہوئی۔ اللہ نے اپنی قدرت اب یہاں سے سکھانا شروع کی ہے، یعنی اس بستی کو تباہ کرنے کے بعد، انتقام لینے کے بعد، جو ضدی تھے، جو دشمن تھے، جو مشرک تھے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنا شروع کی کہ میری قدرت صرف یہ نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، ایک بستی کو الٹ دینا، میں ہوا کو حکم دوں گا، بستی نے الٹ جانا ہے، میں ایک زلزلہ لے کے آؤں گا، بستی نے الٹ جانا ہے، میری قدرت کی نشانیاں اور ہیں۔ پھر بیان کیا 7 نشانیاں، مردہ زمین، بہشت کی خلقت، ازواج، جوڑے، انسانوں میں بھی، پودوں میں بھی، اور وہ کہ جس کا ابھی تک انسان کو علم نہیں ہے، رات کی خلقت، خدا کی قدرت کی نشانی، سورج کا نظام، سورج کی خلقت، خدا کی قدرت کی نشانی، چاند، اس کی روشنی، اس کی چمک، قدرت کی نشانی، اور اس کے بعد کشتی یا ہر وہ چیز جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اذان محترم، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ قدرت کی نشانی ہے۔ زمین کو خلق کرنا، زمین، بے جان زمین کو زندہ کرنا، چاند، سورج، جو بھی یہاں پہ 7 نعمتیں جس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں کہ وہ کتنا عظیم خدا ہے کہ جس نے اتنی بڑی زمین کو خلق کیا اور زمین پر ایک نظام قائم کیا، اور خدا کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے یہاں پر۔ لیکن خدا 2 چیزیں چاہتا ہے، اذان محترم غور کیجیے گا، 45 اور 47 سورہ میں جب بحث یہاں پہ پہنچی، خداوند متعال فرما رہا ہے یہ سارا تجھے عطا کیا، نبی تجھے عطا کیے، زمین کا بچھونا تمہارے لیے بچھایا،
روشنی کا بندوبست، سورج دن کے لیے، رات کے لیے چاند، اس کے بعد دن آرام کسب و معاش کے لیے، رات آرام کے لیے. در حالانکہ آج پورا الٹ ہے، رات کو انسان جاگتا ہے، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ رات آرام کے لیے، دن کسب اور معاش کے لیے، نکلنے کے لیے گھر سے، دفتروں میں جانے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے. یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانی اور اللہ کی نعمتیں. کرنا کیا؟ دو کام کرنے ہیں تم نے بس. ان نعمتوں کے مقابلے میں مطالبہ کیا ہے پروردگار عالم کا؟ چاہت کیا ہے؟ دو ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا. دو کام کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور انفاق کرنا ہے. تقوی خدا سے خوف کھانا ہے، خدا کی معصیت سے خوف کھانا ہے، خدا کے غضب سے خوف کھانا ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے. تم نے تقوی نہیں، محفوظ، اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو محفوظ بنانا ہے، اپنے اسلام کو تم نے محفوظ بنانا ہے، اپنی فطرت کو تم نے محفوظ بنانا ہے. تقوی ایک. دو انفاق، جو کچھ خدا نے تمہیں دی اس کو خرچ کرو. دو چیزیں، ایک اللہ سے بہترین ارتباط تم نے قائم کرنا ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں، ایک خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. آپ نے دیکھا کہاں سے یہ بحث شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی ہے کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ تمہارے دو رشتے مضبوط ہونے چاہیے. خدا کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے نماز کے ذریعے سے، فروع دین کے ذریعے سے، عقیدتی لحاظ سے، اور خدا کے مخلوق کے ساتھ کیسے؟ انفاق کرو، خرچ کرو، ان کو افلاس سے نکالو، فقر سے نکالو، ان کو لباس میں ان کو لباس دو، بھوکے ان کا کھانا کھلاؤ، ان کو، ان کے بچے نہیں پڑھ سکتے تو ان کی تعلیم کے لیے بندوبست کرو. رات کو بھوکے سونے جا کے ہمسائے میں دستک دو. یہ سارے سیرت ہے، سیرت ائمتان علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے ساتھ بہترین تعلقات، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بہترین تعلقات. اللہ کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کے لیے تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا، مخلوق خدا کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے انفاق کا لفظ استعمال ہوا. یہ دو تم نے کام کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ معاد کا تذکرہ قیامت کی طرف، قیامت کے لیے. یہ تقویٰ اگر کسی کے ہاں نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پا رہا، اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر پا رہا، اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے ایمان کو وہ مضبوط نہیں کر رہا، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے خدا کے حضور میں 5 وقت وہ حاضر نہیں ہو رہا، اور وہ خدا کے مخلوق کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں رکھ پا رہا، جیب میں اس کا ہاتھ نہیں جا رہا، پیسے اس کے پاس، بینک بیلنس اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی، وجہ کیا ہے؟ معاد، قیامت کے بارے میں اس کا اعتقاد کمزور ہے. قیامت کے بارے میں اس کا اعتقاد کمزور ہے. اس کو صحیح کرے. وہ جیب میں اس وقت ہاتھ ڈلے گا جب پتہ ہو وہاں پہ اتنا عظیم اجر اس کے لیے ہے. ہاں بس میرا ہاتھ میرے جیب میں کیوں نہیں جا رہا مفلسین کے لیے؟ اس لیے کہ کمزور ہے. ختم ہو جائے گا. ختم کہاں ہو جائے گا؟ جو تو خرچ کرے وہ ختم تھوڑا ہو رہا ہے، وہ تو باقی رہنے والا ہے. امام سے کسی نے عرض کیا خدا میں نے بچایا یا کسی معصوم سے، ظاہراً وہ کچھ انہوں نے کوئی چیز دی تھی، کہا یا امام آپ نے بچا لیا، تو معصوم فرماتے ہیں میں نے بچایا تھوڑا ہے، وہ جو دیے وہ میں نے بچایا ہے. یہ فنا ہو رہا ہے، یہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، فنا ہو رہا ہے یہ، لیکن جو دیے ہے وہ باقی ہے، اس کا اجر باقی ہے، اس کا اثر باقی ہے بہشت کی صورت میں، خدا کی رضا کی صورت میں. اسی لیے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، فوراً معاد کی طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عرض کیا کہ تقویٰ کے نہ ہونے اور انفاق کے نہ کرنے کا جو سب سے بڑا سبب معاد اور قیامت کے بارے میں ہمارے عقیدے کا کمزور ہونا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، انہیں کفار کی زبان سے جو کہلوایا. یہ دیکھیں ایسے نہیں کہ خداوند متعال چیپٹر جو ہے وہ آن کرے کھولے ایک نئی بحث شروع کے. خداوند متعال نے جس طرح حبیب نجار کی زبان سے توحید بیان کروائی، معاد کے بارے میں توضیح بیان کروائی، اور زبان حبیب نجار سے بتائے کہ توحید کیا ہوا کرتی ہے اور معاد کیا ہے، خدا کی طرف حضور کیا ہے، اسی خدا نے کفار کے ذریعے سے معاد کو بھی بیان کروایا. ان کی زبانی بیان فرما رہے ہیں، ان کا ادعا بیان کریں. متى هذا الوعد، کفار مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قیامت کب آئے گی، کب آ رہا ہے؟ تو خداوند متعال نے پھر آگے فرمایا کہ یہ قیامت، یہ جو تمہارا سوال ہے قیامت نے کب آنا ہے، یعنی انکار تھا اصل میں،
کہ نہیں آنا، یعنی اے رسولو جو آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، خود نہیں آئی، وہ کب آنا، یعنی نہیں آنے والے، انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جواب دیا کہ یہی تمہارا انکار، تمہاری غفلت ہے، اسی غفلت میں تم مر جاؤ گے اور منکر قیامت رہو گے۔ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، تم جھگڑے میں پڑے رہو گے، دنیا طلبی میں پڑے رہو گے، قیامت آ جائے گی۔ تم سفر میں ہو گے، باہر نکلے ہوئے ہو گھر سے، قیامت آ جائے گی، تم گھروں میں بھی نہیں لوٹ سکو گے، تم وصیت بھی نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ، سورہ اول قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ ہوا۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ تاخذهم وهم يخصمون۔ سورہ دوم، اس کے بعد انسانوں کے قبروں سے اٹھنے کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد نکلنے کے بعد کفار کی فریاد کا تذکرہ ہوا، اور فریاد کے ساتھ ساتھ کفار کے اقرار معاد کا بھی تذکرہ ہوا۔ وہ کفار کے جو انکار معاد قیامت کر رہے تھے، یا ویلتا، ہائے افسوس، اور آگے جا کے ھذا ما وعد الرحمن، اقرار بھی انہوں نے کیا، انکار کیا پہلے، وہاں پہ اقرار کیا، یہ بھی بیان ہوا۔ یہ سارے درس ہیں ہمارے لیے کہ یہاں پہ اقرار نہیں ہو سکتا، وہاں پہ اقرار ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قیامت کو مختصر طور پر پیش فرمایا۔ قیامت یعنی حاضری، قیامت یعنی حاضری، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ قیامت یعنی خدا کے حضور میں تمام انسانوں کا، آدم سے خاتم تک حاضر ہونا۔ حاضر ہونا، حاضر ہونے کے بعد نماز قیامت کے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت یعنی حاضری، نماز بھی حاضری ہے۔ قیامت یعنی اجبار ہے، وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں جانا خدا کے حضور میں نے حساب و کتاب نہیں دینا، میرا تو بہت برا حال ہے۔ لیکن یہاں پر آپ اجبار سے نہیں آ رہے، آپ اپنے اختیار سے آ رہے ہیں، اپنی قدر کریں آپ۔ یہاں پہ آپ اپنی معرفت کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی نے آپ کو دھکا دے کے نہیں بھیجا یہاں پر۔ لہٰذا انشاءاللہ آپ جو یہاں پہ اپنے اختیار سے، اپنی معرفت سے حاضر ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ یقیناً سرخرو ہوں گے۔ اس حاضری میں سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ حاضری کا جو پریکٹس ہے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ 5 دن، ہر روز 5 دن آپ حاضر ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک دن، ایک دفعہ آپ نے حاضر ہونا، البتہ وہ حضور بہت لمبا ہے۔ روایت میں وہ حاضری دنیا کا جو دن اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ وہ حاضری بہت لمبی حاضری، لیکن ایک ہی دن ہے، لیکن وہ دن اتنا لمبا ہے۔ تو حاضر ہونا ہے، حاضری کے لیے آپ کی پریکٹس ہے، یہ مکان مقدس حاضری کے لیے پریکٹس ہے۔ حاضری، قیامت یعنی حاضری، یہ ذہن میں رہے کہ میں نے حاضر ہونا ہے بس۔ آج ماحول بنا نا کرپشن کے حوالے سے، حاضری ہونی ہے جی، نیب نے بلانا ہے، وہ ایک خطرہ محسوس ہونا ہے نا لوگوں میں۔ وہ بھی حاضری کا جو الارم ہے اور اس کے بارے میں جو خطرہ ہے، قرآن اسی لیے لِتُنذِرَ قَوْمًا شروع میں بتا دیا کہ پیغمبر آئے آپ کو ڈرانے کے لیے آئے۔ جہاں پہ تبشیر ہے وہاں پہ انذار بھی ہے، جہاں پہ آپ کو بشارتیں دینی ہیں بہشت اور نعمتوں کی، وہاں پہ آپ کو ڈرانا بھی ہے۔ یہاں پہ آپ پہلے یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ یہ اگر پریکٹس کرتے ہیں تو کسی اور کے سمجھانے کی اور احذار کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر ہم اپنے اعتقادی حوالے سے پختہ ہوتے، اب بتائیں اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں، اسلامی سرزمین میں، پاک سرزمین میں کرپشن کی کوئی گنجائش ہے یہاں پر؟ قیامت یعنی حاضری، اور اس حاضری میں ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، انصاف۔ جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا ملنی ہے، اور جن کو جزا ملنی ہے، بہشت ملنا ہے، ان کو بہشت ملنا ہے۔ جنتیوں کا تذکرہ ہوا، نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور مجرموں کا تذکرہ ہوا، اور مجرموں کے جرم کو بھی بیان فرمایا، جرم کو بھی بیان فرمایا۔ مجرم کہ جن کو جہنم میں لے کے جانا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ کیا تھا جرم؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر جرم کیا تھا ان کا؟ عہد شکنی، عہد شکنی، وعدہ توڑنا۔ الم اعہد، آیا انسان تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، عہد نہیں لی تھی؟ اس کی وضاحت ہوئی ہے، عہد شکنی ہے۔ خوب عہد شکنی کی، جہنم میں لے گئے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال پیدا، اے خدایا تو عہد شکنی نہ کرواتا کیا ہو جاتا؟ جہنم میں نہ جاتے، بدبخت ہم نہ ہوتے؟ تیرے پاس وہ قدرت تھی یا نہیں تھی کہ ہم وہ کام ہی نہ کرتے، جھوٹ ہی نہ بولتے، غیبت ہی نہ کرتے، قتل ہی نہ کرتے، وہ آج یہ بدبختی ہم نہ دیکھتے؟
خدایا تو روک سکتا تھا. خدا نے فرمایا ہاں میں روک سکتا ہوں. میں اصلاً جس آنکھوں سے تم نے خیانت کی ہے، نامحرم کی طرف دیکھا ہے، جن آنکھوں سے تو نے رسول اللہ کو، انبیاء کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا ہے، اس نگاہ کو میں ختم کر سکتا تھا، اس نگاہ کو میں چھین سکتا تھا، اس آنکھوں کو میں پھوڑ سکتا تھا. بلکہ آگے جا کے فرمایا ہاں میں تمہیں مسخ بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کرنا. کیوں؟ میرے قدرت میں یہ شامل ہے، میرے پاس اتنی قدرت ہے، میں خدا ہوں کہ تمہیں جام کر سکتا ہوں، تمہیں گناہ سے روک سکتا ہوں، تمہیں معصیت سے روک سکتا ہوں، تمہیں رسول اللہ کے ساتھ ٹکراؤ سے روک سکتا ہوں. لیکن یہ میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت ہے لیکن میری حکمت بھی ہے. میری حکمت کچھ اور ہے. وہ حکمت کیا ہے کہ تمہیں تمہارے اختیار سے، معرفت کے بل بوتے پر اور تمہارے عقل کی پرورش کے ذریعے تمہیں نجات دینا ہے. جو تم نے وہ ترقی نہیں کی وہ تمہارا قصور ہے. لہٰذا اگر وہ وہاں ہم یہ کہیں کہ خدایا اس بدبختی میں نعوذ باللہ آپ شامل ہیں، آپ نے کیا نعوذ باللہ، اس لیے کہ آپ ہمیں روک سکتے تھے گناہوں سے. یہ شبہ ذہن میں آتا ہے کہ خدا روک سکتا ہے. وہ خدا کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ خدا قادر ہے، لیکن وہی خدا حکیم بھی ہے. حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اختیار دے پہلے، اور اختیار کے ساتھ اس کے لیے نجات کے لیے راستہ فراہم کرے، اور اس کے بعد یہ انسان آگے جائے. اس کے بعد مقام عبرت کیا حاصل کرنے؟ اے انسان، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کہ ہم تو بدبخت ہو گئے، ہم تو چلے گئے بہشت میں، جہنم میں، اور وہ چلے گئے کہاں پر؟ بہشت میں. خوب کیا ہوا؟ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. تم نے اپنی عمر ضائع کی ہے، تم نے عبرت نہیں لی دوسروں سے، تم نے اپنی نوجوانی ضائع کی، تم نے قدر نہیں کی. جہنمی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عمریں ضائع کی ہیں، جنہوں نے آج کل پرسوں کرتے کرتے اپنے نجات کا بندوبست نہیں کیا، جو بیدار نہیں ہوئے. کہا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے سال شروع کریں گے، آج نماز شب شروع کریں گے. پھر وہ نصیب نہیں ہوا ان کو، وہ وقت نصیب نہیں ہوا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. یہ انسان ابھی تک جو ہمارا جو مطالب بیان کیا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جہنم میں کیوں جائیں گے، کیوں انسان ہلاکت میں جائے گا وہاں پر، کیوں خداوند متعال ان سے انتقام لے گا؟ اس لیے کہ اس انسان نے اللہ کے اس بہترین نعمت یعنی اس عمر کی قدر نہیں کی، اور وہ بوڑھا ہو گیا، اور خداوند متعال نے اس کو ارذل عمر تک پہنچا دیا. وہ کمزور ہو گیا، اور وہ اس قابل ہی نہ رہا کہ وہ اب ارادہ کرے خداوند متعال کی عبادت کی، خداوند متعال کے سامنے حاضری کی، خداوند متعال کے اطاعت کی. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس سے پہلے جو کرنا ہے کریں. بڑھاپا یعنی وہ عمر آنے سے پہلے کہ جب اس میں وہ استطاعت ہی نہ پائے جائے اور کمزوری اس کو عبادت ہی نہ کرنے دے، اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو بیدار کرے. اگر وہ بیدار کرے گا تو وہ رسول اللہ کی اس راہ پر ہے. اگر وہ اپنے آپ کو بیدار کرے گا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر وہ بیدار کرے گا تو یعنی خداوند متعال نے رسول اللہ کے ذریعے سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اور آج کی آیت انشاءاللہ صرف ترجمے کی حد تک 69 اور 70 دوبارہ بحث کہاں آئی ہے؟ رسالت کی طرف اور رسول اللہ کی طرف. پہلا کیا تھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. 69 اور 70 میں دوبارہ رسول اللہ کا تذکرہ. وما علمناہ الشعر، ہم نے رسول اللہ کو شاعر نہیں بنایا، ہم نے رسول اللہ کو شعر تھوڑا سکھایا. قرآن اگر ہدایت ہے، رسول اللہ ہادی ہیں، شاعر نہیں ہے. وما ينبغي لہ، اور نہ ہی رسول اللہ کے لیے بہتر ہے کہ وہ شاعر ہوں. ان هو الا ذکر و قرآن مبین. یہ کتاب جو رسول اللہ تبیین فرما رہے ہیں، پہلی بات شاعر نہیں ہیں، ہادی ہیں، اور دوسری بات جس کتاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور تبلیغ کے لیے جو وسیلہ قرار دیا وہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ رسول ڈرائے اس انسان کے جو زندہ ہے. اب یہ بہت اہم بحث ہے. خوب زندہ تو سارے ہیں، یہاں پہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ، تاکہ رسول اللہ ڈرائیں اس شخص کو کہ جو زندہ ہے. وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوسری کہ تاکہ کافروں کے اوپر عذاب حتمی ہو جائے. اب اس کے درمیان کیا تعلق ہے کہ رسول اللہ تاکہ ڈرائیں اور کافروں پر عذاب محقق ہو جائے اور حتمی ہو جائے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ خداوند متعال نے اگر توفیق دی تو آگے
آئندہ نشست میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ پروردگار کے عالم کے حضور میں، خداوند متعال کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں خدایا بحق قرآن، بحق محمد و آل محمد، ہمیں قرآن سے سبق لینے کی اور درس لینے کی توفیق عطا فرما۔